اور کیا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو لا علم ہے حالات سے، جس کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے حالات ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اسی تھوڑے پہ اتنا گزارا کر رہے ہیں، اس انداز میں رہ رہے ہیں کہ آس پاس کے لوگ، لا علم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اغنیاء ہیں۔ اغنیاء کیا ہوتے ہیں؟ غنی کا مطلب مالدار نہیں ہے، یہاں انہوں نے مالدار ترجمہ کر دیا ہے۔ غنی یعنی جو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، جو جس ایریا میں جو کچھ ہے کر رہا ہے، جو موجود ہے، اس ایریے کی، اس جگہ کی، اس فیلڈ کی، اس جو بھی کام ہے اس کی ضرورت جب پوری ہو تو یہ غنی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی ضرورت 100 ہے مثلا، خوب 100 اس کے پاس ہے تو یہ غنی ہے۔ ایک بندے کی ضرورت 1,00,000 ہے، اس کے پاس 1,00,000 ہے تو پھر غنی ہے۔ یعنی وہ جو اس سے زیادہ جب ضرورت نہیں ہے تو وہ غنی ہے۔ یہ بندے ایسے زندگی کر رہے ہیں، اس انداز میں زندگی کر رہے ہیں کہ جو لا علم لوگ ہیں، جن کو ان کے حالات کا پتہ نہیں ہے، وہ ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر، ان کی زندگی کے طرز کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہی نہیں ہے، اغنیاء ہیں، یعنی غیر محتاج ہیں، ضرورت مند ہی نہیں ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اتنا انہوں نے تعفف کیا ہوا ہے۔ اچھا، تعفف جو ہے عرض کیا ہے نا کہ بہت قلیل پہ، جو قلیل سے قلیل ہوتا ہے اس کو افا کہتے ہیں، اور یہ تعفف باب تفاعل، اس کا مطلب ہے کہ اس افا کو اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے انہوں نے، یعنی قلیل کی عادت بنا رکھی ہے، قلیل سے قلیل پر گزارا کر کے، یعنی انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے، یعنی کر نہیں سک رہے ہیں، وہ چیز ان کے ہے نہیں اس کے کہ وہ اس طرح کر سکیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کو لاگو کیا ہوا ہے، اپنا رکھا ہے، تعفف کیا ہوا ہے، اف کو انہوں نے اپنا رکھا ہے، وَإِلَّا ان کی ضرورت ہے، یہ محتاج ہیں۔ تعفف، اچھا تو اے اللہ، وہ جو تعفف اپنائے ہوئے ہیں، یعنی وہ سوال بھی نہیں کرتے ہیں، جب آپ آفر کرتے ہیں تو وہ تعفف اپناتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بس چل رہا ہے۔ تعفف اس صورت میں ہی ہوتا ہے جب آدمی کے ساتھ کوئی ایسی پیشکش کرے، کوئی آدمی کو دے، کوئی اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں خیر ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے، تعرفہم بسیماہم، لیکن آپ کو ان کی فقر اور غربت کا اندازہ ان کے ظاہر سے ہو رہا ہے، یعنی علامات، سیما یعنی علامات، وسم سے ہے یہ، جیسے اسم وسم سے، علامات موجود ہیں اس میں، ان میں فقر کی، ٹھیک ہے وہ مانگ نہیں رہے ہیں، جب ان کو ان کے سامنے اس طرح کی اظہار بھی کیا جاتا ہے یا دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر بھی وہ تعفف کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بس،
گزارا چل رہا ہے، لیکن تعرفہم بسیماہم، آپ ان کی علامات سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مثلاً اتنے ٹائم سے اس بندے کے یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ مثال کے طور پر پھٹے جوتے پہنے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ کب سے مثال کے طور پر ان کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے جو آپ کو، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بہت ہی گزارے کا ہوتا ہے، یا اور کتنی علامات انسانوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اظہار کرے، زبان سے بولے۔ خدا کریم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تعرفہم بسیماہم، آپ ان سے پوچھیں نہیں، آپ ان سے ان کی یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں، تعرفہم بسیماہم، آپ ان کی پہچان کریں۔ کس ذریعے سے؟ سیماہم، ان کی علامات سے۔ یہ فقیروں کی پہچان کا طریقہ ہے کہ ان کی علامات، ان کے جو ساتھ جڑے ہوئے امور ہیں، جو ان سے مربوط امور ہیں، زندگی کے امور، وہ کیسے آیا بچوں کو وہ صحیح پڑھا رہے ہیں، آیا اسکولوں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، آیا ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس کتابیں پوری ہیں، کاپیاں پوری ہیں، ان کے بچے جب جاتے ہیں تو ان کے یونیفارم پورے ہیں، ان کے باقی چیزیں ضرورت کی پوری ہیں، آیا بچے ان کے پیدل جا رہے ہیں دور والے اسکول میں۔ بعض اوقات حقیقتاً بندہ حیران ہوتا ہے کہ بعض بچے بہت دور تک 1-2 کلومیٹر یہاں شہر میں جو ہے نا وہ پیدل چلتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے اتنے وسائل، اور وہ کسی سے بھی اب مانگنے کا بھی ممکن ہے نہ کرتے ہو اقدام۔ اور کتنے وسائل، کتنی علامات ہیں۔ خدا کریم کہتا ہے کہ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو حتماً آ کر جو ہے اعلان کرے کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں۔ تعرفہم بسیماہم، اور یہ تعرفہم بسیماہم جملہ خبریہ ہے، لیکن اس میں انشاء بھی موجود ہے کہ یعنی اے انسانوں، آپ ان کی سیما سے ہی ان کو پہچانیں۔ یہ نہیں کہ خدا کریم بتا رہا ہے کہ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی علامات سے پہچانا جاتا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں، نہیں، تعرفہم بسیماہم ہے جملہ خبریہ، لیکن اس میں انشاء کا معنی موجود ہے کہ وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ان کی علامات سے پہچان سکتے ہیں۔